بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صدق سلام بزرگ عظیم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ اور بے پایا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان جیسی مبارک ساعتیں بغیر ہماری طرف کے عطا فرمائے. میں اور آپ کی بات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ رب العزت سے ملنے کے مشتاق تھے، متمنی تھے، اور ہر وقت آپ کا دھیان اور آپ کی لو اللہ کی ذات میں جس طرح لگی ہوئی ہوتی تھی اس سے میں اور آپ واقف ہے. لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کے آقا تقریباً 2 مہینے پہلے سے اللہ کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میری عمر جو ہے بڑھا دیجیے، عمر میں برکت عطا فرما دیجیے تاکہ میں رمضان کو پا سکوں. رجب کے مہینے سے آپ کا معمول ہو جاتا تھا کہ آپ اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رجب اور شعبان کو برکت عطا فرمائیے اور اتنی عمر عطا فرمائیے کہ ہم رمضان کو پا سکیں. غور کیجیے کہ ایک طرف تو آپ کا یہ حال ہے کہ آپ اپنے رب سے ملنے کے ہر وقت مشتاق، اور دوسری طرف رجب کے مہینے سے آپ یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اتنی عمر دے دیجیے کہ رمضان کو پا سکیں. اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا میں نے اور آپ نے اس طریقے کا اہتمام کیا ہے رمضان کی آمد سے پہلے؟ کیا ہے؟ 2 مہینے پہلے سے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں؟ 2 مہینے پہلے سے ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے؟ نہیں کیا. لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بغیر ہمارے مطالبے کے، بغیر ہماری خواہش کے اور بغیر جو ہے ہمارے مانگے ہوئے اللہ نے یہ مبارک ساعتیں ہمیں عطا فرمائی. کتنا مقدس مہینہ ہے. سال کے آغاز سے جنت کو جس مہینے کے لیے سنوارا جاتا ہے وہ یہ مہینہ ہے. حدیث کی کتابوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کے لیے جنت کو 100 سال سے سنوارنا شروع کر دیا جاتا ہے. رمضان آنے سے 1 سال پہلے سے جنت کو سنوارا جاتا ہے. وہ مہینہ اللہ نے ہمیں بغیر کسی مطالبے کے دیا ہے. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور قدر ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ایک تو بغیر مانگے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ مہینہ عنایت فرمایا، عطا فرمایا. اب اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو کتنی خطرناک بات ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا فضائل اعمال کی، یہاں پر بھی کتاب کی تعلیم ہوتی ہوگی، اس میں آپ نے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام والا واقعہ سنا ہوگا کہ رمضان کی آمد سے پہلے وہ میرے اور آپ کے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صحابی کو کہتے ہیں جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کا معمول مبارک عام طور پر منبر پر جب آپ جاتے تو کچھ خطبہ دینے کا، کچھ موعظہ فرمانے کا، کچھ نصیحت کرنے کا ہوتا، آج منبر پر تشریف لے جاتے ہیں، کچھ نصیحت فرماتے واپس آ جاتے، یہ آپ کا معمول مبارک۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے اور آپ کے آقا نے منبر کے پہلے سینے پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسرے پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسرے پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ آج آپ نے یہ خلاف معمول کام کیسے کر دی؟ آپ کا یہ معمول تو ہے نہیں، آپ منبر پر اگر چڑھتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں تو منبر پر تشریف لے جانے کے بعد آپ براہ راست کوئی نصیحت فرماتے، کچھ بیان کرتے، کچھ نصیحت جو ہے خطاب فرماتے، لیکن آج آپ نے بجائے اس کے کہ کوئی خطاب فرماتے، بجائے اس کے کہ کوئی وعظ فرماتے، کوئی نصیحت فرماتے، آپ نے منبر پہ چڑھ کر پہلے سینے پر کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج ہم نے خلاف معمول چیز دیکھی ہے، کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی، بلکہ بد دعائیں کی، اور در منصور کے جو راوی ہیں کتاب کے جو مصنف ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے خود اپنے طور پر کہا تھا کہ میں 3 بد دعائیں کرنے جا رہا ہوں اللہ کے رسول، آپ اس کے اوپر آمین کہیے۔ اور ان 3 بد دعاؤں میں ایک بد دعا کیا ہے؟ ایک بد دعا یہ تھی کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو کتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، بغیر ہماری خواہش کے، بغیر مطالبے کے، بغیر اہتمام کے، کوئی اس کا اہتمام ہم نے کیا نہیں، کوئی سے طرف سے مطالبہ کیا نہیں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمایا۔ کتنے لوگ ہیں ہماری اس مسجد کے، آپ کی اس مسجد کے اندر جو پچھلے رمضان میں یہاں پر ان اگلی صفوں میں بیٹھے رہا کرتے ہوں گے، آج وہ آپ کے درمیان نہیں ہے یا نہیں ہے؟ کتنے سارے چند مہینے پہلے میرے صاحب کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے، میں جب آیا کرتا تھا کبھی کبھار تو کتنے لوگ ہیں جو گزر گئے، ان کو یہ رمضان نصیب نہیں ہوا، اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں رمضان عطا فرمایا۔ تو اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنا ہے کہ رمضان کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر رمضان کی قدر نہیں کریں گے تو جبرائیل کی بد دعا اور میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین بتائیے کہاں بچ سکیں گے؟ بچ سکیں گے؟ نہیں ہو۔ قدر کیسے کرنا ہے؟ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی معارف القرآن جو آج تقریباً ہر مسجد میں ہوتی ہے، ہر مسجد میں ایک تفسیر تو ضرور ہوتی ہے معارف القرآن، اللہ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی اس تفسیر کو، اس تفسیر کے جو مصنف ہیں حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے تھے کہ رمضان کی قدر یہ ہے کہ آدمی جو کام بھی کرتا ہے، جس کام میں بھی ہے، جاب کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ٹیچنگ لائن میں ہے، فلاں لائن میں ہے، جس کام میں بھی آدمی ہے اس کام میں اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے روزانہ جو عبادت کا معمول ہوتا ہے آگے پیچھے کر کے رمضان میں عبادت کے معمول میں کثرت کر، یہ رمضان کی قدر ہے۔ رمضان کی قدر یہ ہے کہ آدمی اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کرے، جتنا جلدی صبح میں اٹھنے کا عادی ہے رمضان اس سے پہلے جاگ جائے، جتنی دیر کو سونے کا عادی ہے رمضان اس سے پہلے سونے کی کوشش کریں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ وقت گزاری کریں بات چیت میں اور تبصروں میں اور کمنٹس میں وقت برباد کریں، بلکہ ان اوقات کو یوٹیلائز کرے، ان کو جو ہے عبادت میں صرف کرے۔ تو یہ رمضان کی قدر دانی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال کو اللہ نے اتنی مقبولیت دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی قدر دانی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اگر کسی کا رمضان صحیح گزر گیا، اگر کسی کا رمضان صحیح گزر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے پورے سال کو اسی طرح گزارا۔ اب میں اور آپ ہمارے ہاتھ میں بہت اچھا پیمانہ آ گیا اس بات کو جانچنے کا کہ ہمارا رمضان صحیح گزرا یا نہیں گزرا۔ کیا پیمانہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں رمضان کے بعد کہ ہماری رمضان کے بعد کی زندگی اس طریقے سے گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے جس طریقے سے رمضان میں گزر رہی ہے۔ اگر ہمارے معمولات رمضان کے بعد تبدیل ہو گئے، رمضان کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی آ گئی اور تغیر آ گیا
سمجھ جائے کہ ہمارا رمضان الحمدللہ اچھا گزرا، ہم نے اس کی قدر کی، تو قدر داری کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ نے بغیر مطالبے کے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو حضرت جبرائیل کی بددعا اور میرے اور آپ کے آقا کی اس پر آمین کہنا بتایا۔ اب قدر دانی کیسے کریں گے؟ بہت زیادہ دیکھیے اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں اس قدر آسان شریعت دی ہے کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کوئی کام شریعت کا، اتنی پیاری شریعت اللہ نے دی، اتنا پیارا آسان دین اللہ نے دیا کہ کوئی کام ایک معمولی سے معمولی کام بھی، ایک بڑے سے بڑے کام کر کر بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ شریعت نے یہ حکم دے کر ہم پر بار ڈالا ہے۔ کہہ سکتا ہے کہ ہر عبادت میں، ہر حکم میں، اللہ کی ہر امر میں، شریعت کی ہر تعلیم میں، میرے آپ کے آقا کے ہر عمل میں، ہر سنت میں ہماری اپنی مصلحت کوشش آئی۔ اس قدر پیاری شریعت اللہ نے دی ہے۔ تو بہت آسان کام ہے، چند معمولی کام میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ہم ان کا اہتمام کر لیں تو بالکل ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات نہیں جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ذریعے سے رمضان کی قدر دانی ہو جائے گی۔ اور وہ کام عام طور پر ہم کرتے ہیں، لیکن بس یہ کہ تھوڑا سا استحضار کے ساتھ، نیت کے استحضار کے ساتھ، آداب کے ساتھ، تعلیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے اس کے ساتھ اس کو گزارنے والے بن جائیں۔ اور وہ کون سے کام ہیں؟ پہلا تو الحمدللہ ہم کرتے ہی روزہ ہے رمضان کا۔ رمضان کی خاصیت کیا ہے؟ روزہ قرآن ہے، تو رمضان میں روزے کا اہتمام کرنا، اور روزے کا اہتمام تو ہم کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، اس کی جو روح ہے اس کے مطابق۔ دیکھیے ایک چیز ہے، ہر چیز کا ایک جسم ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے، ہر چیز۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، آپ سے کچھ گفتگو کر رہا ہوں، آپ کے سامنے کچھ بات قرآن حدیث کی پیش کر رہا ہوں، یہ میرا ڈھانچہ ہے، میرا جسم ہے، یہ میری زبان ہے جو حرکت کر رہی ہے، میرا جسم ہے، یہ میرے ہاتھ ہے جو حرکت کر رہی ہے، میرا جسم ہے۔ لیکن اس جسم کے ساتھ ساتھ میرے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک روح رکھی ہے، اور وہ روح جب تک ہے یہ زبان کی حرکت میں ہے، یہ ہاتھ کی حرکت میں ہے، اور میں آپ سے بات کرنے کے قابل بھی ہوں، اور میری حرکات کی معتبر بھی ہے، اور اس روح کے ہوتے ہوئے میں زندہ ہوں۔ لیکن اگر مان لیجیے کہ وہ روح جسم میں نہ رہے تو یہ بدن صحیح رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ نہ زبان کے اندر حرکت ہوگی، گویائی ہوگی، نہ ہاتھوں میں حرکت ہوگی، نہ جو ہے دل میں دھڑکنے کی صلاحیت ہوگی، کیونکہ روح ہی نہیں۔ اسی طریقے سے روزے کا بھی ایک جسم ہے، اور روزے کی ایک اصل اور اس کی روح ہے۔ ہم جو روزے کا اہتمام کرتے ہیں تو خیال یہ رہے کہ ہم روزے کے جسم کا اہتمام کرتے ہیں۔ روزے کا جسم کیا ہے؟ روزے کا جسم ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود جو کام حلال ہے، میاں بیوی سے جو ہے ازدواجی تعلقات ہے، کھانا پینا ہے، ان چیزوں سے جانا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ روزے کا جسم ہے۔ لیکن جب تک روزے کی روح نہیں پائی جائے گی، یہ روزے کا جسم کام نہیں آئے گا۔ اور روزے کی روح کیا ہے؟ وہ آیت جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور تم کو ارادے نہیں ہے، یہ تم اکیلے نہیں ہیں جن پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اور یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اللہ نے یہاں پہ اس کے روح کو بتایا کہ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ یہ ہے روزے کی روح۔ یہ جو اللہ تعالیٰ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ میں نعوذ باللہ 100,000 مرتبہ نعوذ باللہ، کیا اللہ اپنے بندے پر ظلم کرنے والا ہے کہ اس نے کھانے کی چیزیں اس کائنات میں وافر مقدار میں فراہم کر دی، ہوائیں فراہم کر دی، پانی فراہم
حرام کر دیا، لذیذ سے لذیذ ترین چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی، اور اس کے باوجود اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، تو کیا اللہ ظالم ہے؟ نعوذ باللہ. بتائیے یہ جو چند حلال چیزیں ہیں یہ اصل میں ہمارے اندر روزے کی روح کو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ دیکھو جس طریقے سے تم ہمارے کہنے پر اور ہمارے حکم کی بنیاد پر اور قرآن کے حکم کی بنیاد پر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال چیزوں سے رک جاتے ہو، کھانے سے رک جاتے ہو، پینے سے رک جاتے ہو، طاقت اور قوت ہونے کے باوجود اور شادی شدہ ہونے کے باوجود میاں بیوی اپنے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرتے ہو، یہ حلال چیزوں سے جس طرح سے رک جاتے ہو، تو تمہارے اندر روزے کی اسپرٹ اور روزے کی روح اس طرح پیدا ہو جائے کہ تم رمضان کے بعد اور روزے کے علاوہ بھی ان حلال چیزوں کے ساتھ ساتھ حرام سے رک جائے. کس سے رک جانا؟ حرام سے رک جائے. اب میں تھوڑا سا جائزہ لیجیے اپنا. ہم روزے رکھتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کروڑاں قدرت ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ روزوں کی توفیق عطا فرمائے. ہم حلال چیزوں سے رک جا رہے ہیں، پانی نہیں پی رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، اور جو چیزیں روزے کو توڑنے والی ہے ان سے ہم بچتے ہیں. اگر تنہائی میں بھی ہے، گھر کے اندر اکیلے بھی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، تو بھی ہم کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ تنہائی میں ہونے کے باوجود بھی اور کوئی نہ دیکھنے کے باوجود بھی پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق کے نیچے اتارتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن کتنی جسارت کی بات ہے اور کتنی جو ہے عبرت کی بات ہے کہ ہم حلال چیزوں سے تو رک جاتے ہیں، لیکن معلوم ہونے کے باوجود روزے کے اندر حرام چیزوں سے نہیں رکتے. غیبت روزے سے پہلے بھی حرام، روزے کے اندر بھی حرام، روزے کے بعد بھی حرام. جھوٹ روزے سے پہلے بھی حرام، روزے میں بھی حرام، روزے کے بعد بھی حرام. کسی کے دل آزاری کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کا مال حسد کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا، جس طریقے سے روزے سے پہلے حرام، روزے میں حرام، روزے کے بعد حرام ہے. تھوڑا سا بڑا بات رکھ کر جائزہ لیجیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک ہے، لیکن اپنے معاشرے کے عمومی جائزہ لیجیے اور بتائیے کہ کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں، لیکن ان ساری معاشرتی بیماریوں سے ہم کیا رمضان میں رک جاتے ہیں؟ نہیں رکتے. تو یہ پھر فائدہ کیا ہے؟ بغیر روح کا جسم کس کام کا ہے؟ اس کو تو نام سے بھی نہیں پکارا جاتا ہے. سید آصف کی روح اگر نکل جائے گی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ سید آصف بیٹھے ہوئے، کہا جائے گا کہ ان کی ناش پڑی ہوئی ہے. تو روح کے بغیر کوئی نام بھی نہیں دیا جاتا ہے. تو بتائیے کہ روزے کی روح اگر نہ پائی جائے اور ہم صبح صادق سے لے کر جو ہے غروب آفتاب تک کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، کچھ نہیں کر، کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ دیکھیں واضح الفاظ میں میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، حدیث مبارک ہے، میری بات نہیں ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہے، کسی مفسر اور محدث کی بات نہیں ہے، میرے اور آپ کے آقا کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ کہنا نہیں چھوڑا، اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اگر وہ روزے کی حالت میں جھوٹ کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اس پر عمل کو نہیں چھوڑ رہا ہے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو اس شخص کے بھوکا رہنے، کھانا چھوڑنا، پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت ہے. روزے رکھے تو وہ نہیں ہو، آپ بھوکے رہے تو وہ نہیں ہو، آپ زندگی بھر ایسے روزے فرض ادا ہو جائے، فرض ادا ہو جائے، لیکن اس کی قبولیت، اس پر اجر، بھائی روزے کا اجر کتنا ہے؟ کچھ اندازہ ہے؟ روزے کا اجر ہے جس کا تصور میں اور آپ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ دیکھیں ہر عبادت کا اجر جو ہے بیان کر دیا ہے. ہر عبادت، نماز پڑھیں گے تو یہ ملے گا، آپ زکات دیں گے تو یہ ہوگا، حج کریں گے تو آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہو گئے ہو. لیکن روزے کے مطابق اللہ نے کیا کہا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں دوں گا. نماز کے بدلے فرشتے دیں، زکات کا اجر فرشتے دیں، حج کا اجر فرشتے دیں، لیکن اللہ کہا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بہ، اور اس کا اجر میں خود اپنے دست قدرت سے دوں گا.
معمولی بات نہیں. اور اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کیا دیں. اب میں اور آپ ہماری سوچ جہاں تک آپ سوچ جائیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ کی قدرت کتنی ہے اور اللہ کتنا نوازے. لیکن روزہ کیسا ہے؟ جو اس کی روح کے ساتھ. اگر روح کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. حدیث میں خود اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. کوئی ضرورت نہیں ہے. تو رمضان کی قدر کیا ہے؟ روزوں کا اہتمام. اور کون سے روزوں کا اہتمام؟ وہ روزوں کا اہتمام جو اپنی اصل کے ساتھ ہو, اپنی روح کے ساتھ ہو. اللہ کے نزدیک ان روزوں کی قدر ہے. صرف جو ہے میرے بھوکے رہنے اور پیاسے رہنے کے لیے ہیں. آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کیا حال ہے ہمارا, کیسے ہم رمضان کی قدر کرتے ہیں اور کیا ہمارے اکابرین تھے, کیا اسلاف تھے. اور حیرت پڑ جاتی ہے اور دماغ کام نہیں کرتا. ان لوگوں کے واقعات کو پڑھیں, ان لوگوں کے حالات کو پڑھیں. حضرت سفیان بن عیینہ بہت مشہور تابعی ہے, محدث ہے, بہت بڑے محدث. سفیان بن عیینہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے اندر ان کا حال کچھ ایسا ہو جاتا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. دن رات بس اپنے آپ کے عبادت میں لگا دیتے, ایک منٹ بھی ضائع نہیں کر, ایک منٹ ضائع. مغرب کے بعد جب بہت زیادہ تھک جاتے تو دیوار کے پاس اس طریقے سے یہاں لیٹ رہے اور دیوار کے سامنے لیٹ کر اپنے دونوں پیر جو ہے وہ دیوار کے اوپر کھڑے کر دیتے. ایسے لیٹ گئے اور دیوار کے دونوں پیر ایسے کھڑے کر دیتے. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ بھائی صرف رمضان ہی کی تو بات ہے, رمضان ہی کی تو بات ہے. اپنے آپ کو میں اللہ کے عبادت میں پورا تھکا دینا چاہتا ہوں, تھوڑا سا میں اپنے پڑے میں اوپر کرتا ہوں تاکہ خون کی گردش وہ برابر ہو جائے اور جسم صحیح کام کرنے کے لائق رہے. بس رمضان کی بات ہے, رمضان گزر جائے گا, اللہ سارے حالات کو معمول کرائے. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ تراویح کے بعد ہمارا کیا کام ہے؟ جائزہ کہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول 2 مہینے پہلے سے دعا کر رہے ہیں. آپ کا خود معمول کیا تھا رمضان کے اندر؟ کبھی جاننے کی کوشش کریں کہ میرے اور آپ کے آقا جس کے ہم نام لیوا ہے, جن کی شریعت پر ہم چلنے والے ہیں, جن کی رسی کو چھوڑ کر ہمیں نجات ملنی نہیں ہے, کبھی ہم نے جائزہ لیا کہ ان کا رمضان کیسے گزرتا تھا, آپ کے معاملات کیا تھے, آپ دن کے اندر آپ کا معمول کیا تھا, اور راتوں میں آپ کا رمضان کا معمول کیا ہوتا تھا؟ ہم نے کبھی اس کے اوپر خیال نہیں کیا. اللہ کی حفاظت فرمائے. تو پہلا جو ہمیں کام کرنا ہے رمضان کی قدردانی کے لیے وہ روزوں کو رکھنا ہے اس کی روح کے ساتھ. جھوٹ نہ ہو, غیبت نہ ہو, چغلی نہ ہو, کسی کی حق تلفی نہ ہو, کسی کے اوپر دست درازی نہ ہو, بیوی کے ساتھ زبان درازی نہ ہو, کسی کا مال چھیننا نہ ہو, نگاہوں کی حفاظت ہو, کانوں کی حفاظت ہو. اگر اس میں سے ایک کام بھی نہیں ہوا تو میں شاید خالص نہیں ہوں گا. میں قسم کھا کر کہوں کہ روزے کا حق ادا نہیں ہوا روح کے ساتھ. ایک کام, راستے سے گزر رہے ہیں, چوک سے جا رہے ہیں, خریدی ہو رہی ہے, نگاہ غلط اٹھ گئی, قسم خدا کی کھا کے بات کہی جا سکتی ہے کہ رمضان کا روزہ اس کی روح کے ساتھ نہیں ہوا. تو اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ایک کام رمضان کی قدر دانی کے لیے روزے کو اس کی روح کے ساتھ. دوسرا کام تراویح کا اہتمام. تراویح کا اہتمام دیکھیں کتنا اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر, کتنا اللہ کا کرم ہے. قرآن کی ایک آیت ہے, میں وہ آیت کو پڑھ کر نہیں سناؤں گا اس لیے کہ وہ آیت سجدہ ہے. آیت سجدہ کیا ہوتی ہے؟ جس کی تلاوت کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے. ایک آیت ہے آیت سجدہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ اور اللہ کا قرب حاصل کرو. گویا جس نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیا سجدے میں, وہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ سے کب ہوتا ہے؟ جب وہ جو ہے سجدے میں اپنی پیشانی کو ٹیکتا ہے. بعض اکابرین تو یہاں تک کہتے تھے, ان کی لذت آشنائی کا اندازہ دیکھیے کہ جب وہ سجدہ کرتے تو ان کو ایسے محسوس ہوتا ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پیشانی ہماری جائے نماز پر نہیں بلکہ اللہ کے قدموں میں لگل. ایسے حال کی کیفیت ہوتی.
ہمارے قریب میں بہت بڑی شخصیت گزری ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ، بہت بڑی شخصیت ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ محمد کے خلیفہ تھے، اور ان کے جو شاگرد ان کے شاگرد نہیں بلکہ ان کے خلفاء ہیں اس وقت کے بہت بڑے فقی عالم اسلام کے حضرت ڈاکٹر مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ جو ہے حضرت کے عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ حضرت کے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی، وہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے رمضان میں تراویح کے ذریعے سے ہمیں 40 مقامات قرب زیادہ عطا کیے۔ بھائی 20 رکعت پڑھیں گے تو 20 رکعت میں سجدے کتنے ہو؟ 40 ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، خود اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ آدمی سجدہ کر لے اور اپنے رب کا قرب حاصل کر۔ اور ادھر تراویح کی 20 رکعت ہے تو فرمایا حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نے کہ اللہ نے رمضان میں ہم پر تراویح کی شکل میں انعام کیا کہ ہمیں 40 مقامات قرب عطا کر دیا کہ 20 رکعت میں 40 سجدے ہوئے اور 40 مقامات قرب ہمیں اللہ کے حاصل ہوئے۔ تو یہ کتنا بڑا کرم ہے۔ تو تراویح کا اہتمام، شیطان بہت وقت لاتا ہے، بہت بھیجے دیتا ہے نفس کو کہ کہاں فرض ہے کہاں یہ، لیکن بالکل اس کے بہکاوے میں آئے، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا اہتمام کرے، قرآن کو پورا سننے کی کوشش کرے۔ اور ہمارے پاس شہر میں جو معمول بنا ہوا ہے عشرے کی تراویح کا، میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، اور یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا آپ سے کہ کوشش یہ کرے کہ عشرے کے بجائے آپ معمول سے پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک کسی ایک جگہ پورا قرآن سننے کا اہتمام کرے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آدمی عشرے کی تراویح مکمل کرنے کے بعد اس کا اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اب تو میں نے قرآن پورا سن لیا، اب اس میں تھوڑا سا دال مٹور اور سستی کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بچیں گے انشاءاللہ۔ 2 چیزیں، کتنی چیزیں بھی؟ روزہ اور تراویح۔ تیسرا اہتمام رمضان کو صحیح گزارنے کے لیے اس مہینے کی خاص فضیلت، اس مہینے کو فضیلت کس چیز کی وجہ سے بھی، اس مہینے کو رمضان کو فضیلت کس بنیاد پر حاصل ہوئی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اور لیلۃ القدر کو فضیلت کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس میں قرآن کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان کی فضیلت اور اس کی عظمت کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو اس مہینے میں خاص طور پر قرآن سے اپنے تعلق کو بے پناہ مضبوط بنایا جائے۔ ہر وقت تلاوت کے اندر اپنے آپ کو لگن رکھنے کی کوشش کرے۔ جماعت کھڑے ہونے سے پہلے سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔ 8-10 منٹ جو بچتے ہیں وہ اتنا بہترین آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اس کا جو ہے استعمال کر سکتے ہیں کہ ان اوقات میں تلاوت کا اہتمام کریں۔ صبح شام ہر وقت تلاوت کریں۔ کیا معمول تھا ہمارے اکابرین کا، سنے تو عقل حیران رہ جائے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو 8 جلدیں لکھی ہے، 2 جلدیں ہیں، بہت ضخیم 2 جلدوں، اس میں خود حضرت نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں ظہر کے بعد اپنے حجرے میں اپنے روم میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بیٹھا ہوا اور ان کے دوست ان سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے دوست ان سے ملنے کے لیے رمضان میں آئے اور مولانا اس وقت روم کے اندر کمرے کے اندر جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ میرا وہ دوست انتظار کرتا رہا اور میں جو ہے تلاوت میں مشغول رہا، منہمک رہا، مجھے اندازہ نہیں ہوا یہاں تک کہ ظہر سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کا وقت، عصر کی جیسے ہی اذان ہوئی میں نے قرآن بند کیا اور فوراً سیدھا مسجد میں گیا اور مسجد میں جا کر سنت و نوافل میں لگ گیا اور نماز میں اپنے مشغول ہو گیا۔ وہ ظہر کے انتظار کرنے لگے کہ شاید اب نماز ختم ہو تو نماز کے بعد تھوڑا رکیں گے تو میں حضرت سے ملاقات کر لوں گا، لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ نماز ختم ہوئی عصر کی اور میں فوراً جو ہے وہاں سے نکلا اور اپنے روم میں آیا اور روم میں آ کر جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بیٹھا۔ عصر سے لے کر مغرب ہو گئی، افطار کا وقت ہو گیا، افطار کے وقت تک حضرت تلاوت
تلاوت کرتے رہے، اور جب افطار ہو گیا تو افطار کے بعد حضرت نے افطار کیا، مغرب کے لیے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر اوابین اور اوابین میں جو ہے قرآن کی تلاوت کا معمول تھا، حضرت کا قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ یہاں تک کہ عشاء کا وقت قریب آ گیا، وہ صاحب جو ان کے دوست ملنے کے لیے آئے تھے بڑے بھنا گئے کہ میں صبح سے دوپہر سے وہاں آیا ہوا ہوں، ظہر کے وقت سے آیا ہوا ہوں، حضرت ہے کہ مہمانوں کا خیال تو کرنا چاہیے، انتظار میں ہوں قرآن کی تلاوت، حضرت تو معلوم نہیں۔ اب یہ بھنائے گئے ہیں۔ جیسے ہی حضرت اوابین سے فارغ ہوئے، وہ صاحب آئے اور آ کر کہا کہ حضرت رمضان ہمارے پاس بھی آتا ہے، رمضان ہمارے پاس بھی آتا ہے، لیکن ایسا بخار چڑھا کر نہیں آتا، ایسا بخار چڑھا کر رمضان نہیں آتا ہے۔ تو رمضان کا اہتمام ایسا ہو، قرآن سے تعلق ایسا ہو کہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ اس کے اوپر رمضان وہ بخار چڑھا کر آیا، رمضان کا بخار چڑھا ہوا محسوس ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام۔ اور یہ تو ہمارے اسلاف ہے، خود میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول ہوتا تھا رمضان میں، کیا آپ جانتے ہیں؟ قرآن کا ورد آپ فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے جس سال پردہ فرمایا ہے دنیا سے، اس سال تو آپ نے حضرت جبرائیل کے سامنے دو رکوع میں دوڑ میں قرآن کیا معمول تھا۔ قرآن کے ساتھ آپ کا شغف، آپ کے تعلق، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن کو نازل فرمایا۔ تو قرآن کا امور ہے، اسلاف اکابرین، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے متعلق جو چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، آپ یقین مانیے عام لوگ تو عام لوگ، اچھے خاصے پڑھے لوگوں کو یقین، پڑھے لکھے لوگوں کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوقات میں اتنی برکت دی کیسے۔ ایک ایک دن میں ایک ایک قرآن کے پڑھنے کی روایتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لفاظی ہے، مگر کیا ہے کہ ہم لوگ جو اپنے اوقات کو اپنی مرضی سے گزارنے والے ہیں، ہمیں کیا پتا ہے کہ اللہ اوقات میں برکت کیسے دیتا ہے، ہمیں کیا پتا ہو سکتا ہے۔ اوقات میں برکت اگر اللہ کسی کے پیدا کر دے، اس کے دست قدرت میں ایک ایک دن میں ایک ایک قرآن کے ختم کا معمول۔ تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کریں، یہ رمضان کے اہتمام کی یہ تیسری چیز کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی چیز اس میں جو ہے نانا نہیں ہونا۔ روزہ میں نے جس طریقے سے آپ کو بتایا کہ روزہ صرف ایک جسم کے ساتھ نہ ہو بلکہ اس کی روح کے ساتھ، اسی طریقے سے تراویح کا اہتمام، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ۔ اور ایک چیز حدیث کی کتابوں میں ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، شاید فضائل اعمال یہاں پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تو بڑے فیاض دست تھے، بڑے کشادہ دست تھے، اور بہت صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، لیکن رمضان میں آپ کا معمول کیسے ہو جایا کرتا، کیسے ہو جائے گا؟ جیسے تیز ہوا ہو، اور تیز ہوا جب چلتی ہے تو ابر اور بادل جو چل رہا ہے، وہ تیز ہوا بادلیں کو لے کر جو ہے تو پوری فضا کے اندر پھیلا دیتی ہے، اور وہ بادل جب برستا ہے تو پوری زمین کو سیراب کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے رمضان میں میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست فیاض بھی جو ہے تو بڑھ جایا کرتا ہے۔ اس وقت ہمیں اس بات کی طرف خیال، لوگ زکات تو ادا کرتے ہیں، زکات ادا کرنی ہے۔ لوگ رمضان میں زکات کا معمول اس لیے بناتے ہیں کہ رمضان میں ہر عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ کر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی اپنا معمول بناتا ہے، یہ فرض ہے، فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ میرے اور آپ کے آقا اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ فیاضی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، تو ہم بھی جو ہے اس رمضان میں اپنی زکات کے علاوہ اپنے اڑوس پڑوس، اپنے رشتہ دار، غریب غربا، جو محتاج ہیں، جو سفید پوش ہیں، جو وائٹ کالر ہیں، جو کسی واقعتاً محتاج تو ہوتے ہیں لیکن کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا خیال کرے، ان کے غربت کا خیال کرے، خاموشی کے ساتھ کچھ دینے کی کوشش کرے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ہمارے اڑوس، مگر آج مزاج کیسا ہو گیا ہے کہ جہاں پر نام ہونے کا ہمیں علم ہوتا ہے وہاں تو ہم بڑی فیاضی سے خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں نام ملنے کا کوئی نشان نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر ہم بڑے تنگدست ہو جاتے ہیں۔ کتنے یتیم ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، خوشیوں کی بات ہوتی ہے، عید کا وقت ہوتا ہے، لیکن ہماری توجہ اس طرف جاتی نہیں۔
ایک بات یاد آ گئی آپ کی برکت سے بتاؤں کہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی تشریف فرما ہے، اور ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ، یتیم بچہ، وہ آیا اور آپ سے آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں جو ہے ایک یتیم بچہ ہوں، میری ماں ہے اور میری ایک بہن ہے، ہماری کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کھانے کا ہمارے پاس کوئی نظم نہیں ہے، کئی دن سے ہم فاقے میں ہیں، آپ ہمیں کچھ مرحمت فرما دے تو تاکہ ہماری بھوک کا کچھ مٹنے کا سامان ہو جائے۔ آپ نے اس بچے کو دیکھا اور کہا کہ بیٹا ہمارے گھر چلے جاؤ، آپ کے جو حجرے تذکرت مسجد نبی سے متصل تھے، آپ نے اس بچے کو کہا کہ ہمارے گھر میں چلے جاؤ اور وہاں سے جو کچھ بھی ملے وہ لے کر جانا نہیں بلکہ ہمارے پاس آ جانا۔ تو بچہ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 21 کھجورے تھے، یہ پکی ہوئی کھجورے نہیں جس کو ہم پینٹ کھجور کہتے ہیں، وہ خشک چھوارے جو تھے ہوتے ہیں، 21 چھوارے اس بچے کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ نے وہ 21 چھوارے اپنے ہاتھ میں لیے، برکت کی دعا کی اور اس کے بعد اس بچے کے ہاتھ میں ساتھ رکھ کے کہا کہ بیٹا یہ ساتھ تمہارے لیے ہے، یہ ساتھ تمہاری امی کے لیے ہے اور یہ ساتھ تمہاری بہن کے لیے ہے، یہ ساتھ ان کو دے دینا اور یہ 7 کھجور تم لے جاؤ۔ اور آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا کی اور آپ دیدہ ہو کر اس بچے کو رخصت کر رہے ہیں۔ وہ بچہ جس میں تو جا رہا ہے، ادھر سے حضرت معاذ بن جبل آ رہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سارا منظر دیکھا، وہ بھی آپ دیدہ ہو گئے، بچہ جا رہا ہے، حضرت معاذ بن جبل نے اس بچے کے سر پر شفقت سے ایک ہاتھ پھیرا کہ بیٹا جا رہے ہیں، اس طریقے سے ہاتھ پھیرتے، شفقت کا ہاتھ پھیرتے، ہم کہتے ہیں کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ۔ اللہ کے رسول دیکھ رہے کہ انہوں اس سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ جب وہ قریب آ گئے تو آپ نے پوچھا کہ معاذ سچ بتانا، اس بچے کے سر پر تم نے ہاتھ کیوں پھیرا؟ کہا کہ اللہ کے رسول اس لیے کہ بچہ یتیم ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، میرا دل پسیج آیا اور میں نے ہمدردی اور شفقت کی وجہ سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ تو آپ نے فرمایا معاذ سنو، اگر کوئی کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ ہر بال کے بدلے میں اس کے ایک درجے کو بڑھاتا ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک درجہ بڑھاتا ہے، اور کہا کہ سنو ہر بال کے بدلے میں اللہ اس کے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے اور ہر بال کے بدلے میں اللہ اس کے لیے ایک اجر لکھتا ہے ہمارے پاس معاف، جہاں نام ہو رہا ہے، جہاں فوٹو کشی ہے، تصویر کشی ہے، جہاں پر بینر پر نام چھپ سکتا ہے، جہاں پر واہواہی ہو سکتی ہے، وہاں پر خرچ کرنے کے لیے بہت تیار ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہر عبادت کی روح ہے، ہر عبادت کی روح، ہر کام خالصتاً اللہ کے لیے ہو، یہ ہر عبادت کی روح ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، بڑے سے بڑا کام ہم کر جائے، قسم خدا کی خاطر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ رات کا ڈھیر ثابت ہوگا، نام اعمال میں کوئی درج نہیں۔ اور ہمارا تو معاشرے کے تئیں اتنی غفلت ہے، اللہ رحم کرے۔ آپ یقین مانیے کہ ہمیں شریعت نے، اسلام نے، دین نے، قرآن نے، اللہ نے اور ہمارے پیغمبر نے جو تعلیمات دی ہے، ان تعلیمات کے اعتبار سے ہر انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک اس کی اپنی پرسنل لائف، اس کی ذاتی زندگی، اس کی عبادتیں، اس کے روزے، اس کی نمازیں، اس کی تلاوت، یہ سب ذاتی معاملہ ہے، یہ سب ذاتی معاملہ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات ہر شخص کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اور دوسرا پہلو ہے انسان کی زندگی کا، اس کی سوشل لائف، سماجی زندگی، معاشرے کے اندر کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، معاشرے کے تئیں اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، معاشرے میں کون لوگ کن حالات سے جوجھ رہے ہیں، ان حالات کو دیکھنا یہ ہر انسان کی زندگی کا دوسرا پہلو ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا جب تک کسی انسان کی زندگی کے دونوں پہلو کامیاب نہیں ہوں گے، انفرادی زندگی بھی اور سماجی زندگی بھی، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہم انفرادی معاملات میں بہت، رمضان آ گیا کہ ٹوپی سر پر آ گئی، ڈریس بن گیا اور بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی تو پیدا ہو، معاشرے کے تئیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس بھی تو پیدا ہو۔ ہمیں اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اسی مہینے کے اندر بتائیے آپ کتنا ہم جو ہے افطار کے وقت جو ہے کتنا
کتنا ضائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ حلال ہے آپ کی کمائی, آپ جتنا چاہے جا کر کھائیے, لیکن جتنا کھا سکتے اتنا ہی تو لائیے. کتنا ضائع کرتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا ایک مرتبہ اپنے مکان میں تشریف لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا. اللہ کے رسول نے اٹھایا اس روٹی کے ٹکڑے اور کہا کہ اٹھایا کون ہے غور کریں. اللہ اکبر, روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے گھر میں اور اللہ کے رسول نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا اور اس کے بعد کہا کہ عائشہ سنو, یہ روٹی جس گھر میں ایک بار آ جاتی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کی قدر ہونی چاہیے. اگر یہ کسی سے ایک بار روٹ جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آئے. کون کہہ رہا ہے؟ لیجیے جائزہ افطار کے وقت کا کیا فضول خرچیاں ہیں. جتنی ضرورت ہے آپ لائیے. آپ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ صرف 10 روپے کی افطاری کی, 10,000 کی کیجیے, مگر اتنی کیجیے جتنے آپ کے پیٹ کی گنجائش ہے. زیادہ ضائع کر رہے ہیں, معاشرے کے لوگ پڑے ہوئے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو سمجھیے یہ رمضان کیا ہے. یہ رمضان قسم خدا کی کبھی تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے کیا یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے. ہماری یہ جو ساری قربتیں ہیں نا, جو معاشرے کے تئیں بے احساسی اور ذمہ داری سے ہماری پہلو تئی, ان چیزوں کو ابھارنے کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ نے رمضان دیا. اور رمضان میں ایسا ماحول کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا کہ ہمارا ذہن ان طرف جاتا ہے. ورنہ اگر رمضان نہیں ہوتا تو نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگ جو ہے نفاق کی حالت میں مرتے. رمضان آنے پر تو عبادت کا احساس ہوتا ہے. رمضان آنے پر تو کچھ لوگ ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور رمضان آنے پر تو ہم بے قرآن کی طرف پلٹتے ہیں. تو لیکن رمضان کی قدردانی میں نے جن جن چیزوں کے حوالے سے کی ہے اس کا اہتمام اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. یہ رسمی رمضان نہ سمجھے, رسمی رمضان نہ سمجھے. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی عمر 40-50 سال ہوگی اور 40 سالوں سے رمضان رکھ رہے, رمضان میں گھس جا رہے, لیکن رمضان ہم میں نہیں گھس رہا. یہ رمضان ایسا بنائیے کہ آپ رمضان میں نہ گھسے بلکہ رمضان آپ میں گھس جائے. کون کون کرے گا ایسا, ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ رمضان اس کے اندر گھسے گا انشاءاللہ. دیکھیں بہت بڑا فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. ایک ہے کسی چیز میں ہمارا چلے جانا اور دوسرا ہے کسی چیز کا ہمارے اندر آنا. زمین و آسمان کا فرق ہے. میں ایک آیت سناؤں اس کے بعد اپنی بات ختم کروں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ چند دیہاتی صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے, کیا کہنے لگے؟ قالت الاعراب آمنا. کہ چند دیہاتی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم ایمان لے آئے, ہم ایمان لے. تو اللہ نے فرمایا, کیا کہا؟ قل لن تؤمنوا, اے پیغمبر ان سے کہو کہ تم ایمان لے کے آئے نہیں, ابھی تم ایمان میں نہیں آئے. ولما يدخل الاسلام في قلوبكم, اب تک اسلام تمہارے دلوں میں نہیں آیا. تم نے کلمے کا اقرار تو کر لیا لیکن وہ تمہارے اندر نہیں آیا جب تک کہ کلمے کی توحید کا اقرار عملی طور پر, رسالت کا اقرار عملی طور پر, عبادتوں کا احساس عملی طور پر اور ساری ذمہ داریوں کا احساس عملی طور پر نہیں ہوگا. زبان سے کلمہ ہے, دل میں نہیں اترا ہے. تو یہ رمضان ایسے بنائے کہ ہم رمضان میں نہ گھسے بلکہ یہ رمضان ہمارے اندر گھس جائے. اور یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ رمضان کے بعد کی زندگی کریں گے انشاءاللہ. جتنی باتیں میں نے کہی ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی, ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ایسا گزارنے والا بنائے جیسے ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم رمضان گزاریں. وآخر دعوانا الحمد